اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں کہ ہفتے کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا. پھر یہودیوں کو بتایا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتایا تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ اتوار کا دن. پھر اسلام نے بتایا کہ تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 7 دن بنائے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں کہ ہفتے کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا. یعنی آسمانی مذاہب ان 7 دنوں کو فوکس کرتے رہے ہیں. ان کی بیس کہاں جا کے شروع ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی, پیغمبروں سے, کیونکہ پیغمبروں نے یہ 7 دن لوگوں میں متعارف کروائے ہیں. پھر یہودیوں کو بتایا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتایا تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ اتوار کا دن. پھر اسلام نے بتایا کہ تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دنیا میں حکومت چونکہ ماضی میں مذہبی لوگوں کی رہی ہے, ہمیشہ ماضی میں حکومتیں جو کی ہیں نا وہ مذہب نے کی ہیں. آج اس پہ ساری دنیا متفق ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے سپر پاور اسلام تھا, مسلمان تھے نا, خلافت عثمانیہ. میں ابھی کل ایک کتاب دیکھی جامعۃ الرشید میں, مجلۃ الاحکام. آپ حیران ہو گے یار تاریخ کیسی مسخ ہوتی ہے, کیسا مسلمانوں کا ماضی پلٹا ہے. مجلۃ الاحکام ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ میں جو اسلامک لا تھا نا, جو قرآن سے, حدیث سے, فقہ کی کتابوں سے اخذ کر کے, ایک جزیے نہیں ہوتے جیسے آپ جب کسی وکیل سے رابطہ کریں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھائے گا نا آپ کو, آرٹیکل فلاں کے تحت یہ حکم ہے, آرٹیکل فلاں کے تحت یہ سزا ہے, فلاں وہ اتنی لمبی لمبی آج کل جو انگلش میں کتابیں ہوتی ہیں وکیل پڑھتے ہیں, پھر جج عدالت میں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں. جج وہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے, کہتا ہے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے مجھے. وہ کنورٹ کر دیا ہم لوگوں نے اس کو آسانی کے لیے کہ اب جج صاحب کیا میں آرٹیکل صفحہ نمبر 20 پہ آرٹیکل نمبر 356 پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا, سیدھا صفحہ نمبر 20 پہ میں نے آپ کے لیے کیا رکھ دیے, 5-5 ہزار کے 2 نوٹ رکھ دیے, سمجھ رہے نا. تو جج بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار چلو صحیح ہے. تو اسلامی عدالتوں میں نا وہ فقہ پڑھایا جاتا تھا. جیسے فتاوی عالمگیریہ, یہ وہ فقہ کی کتاب ہے جو 500 علماء نے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ ہندوستان کا لا مرتب کیا تھا, جس کو آج ہمارے لبرل لوگ اور جو لوگ فرقواریت پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں سرکاری آرڈر پہ تیار کی گئی سرکاری مولویوں کا ایک. اصل میں چونکہ ان کو تو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو, 1,000 سال مسلمانوں نے جس لا کو فالو کیا یہ اس کی ایسے دھجیاں اڑاتے ہیں کہ وہ اسلامی لا تھا ہی نہیں. اب ان یہ بتائیں گے ہمیں اسلامک لا تھا کیا, سمجھ رہے ہیں نا, یہ بتائیں گے آج کے ٹچے. تو اس کو ایسے کہتے ہیں سرکاری مولویوں کا لکھا ہوا. گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ایک کام ہوا ہے, حکومت نے لگایا علماء کے ذمے کہ آپ جزیات لکھیں چھوٹی چھوٹی اور اس کو ہم لا کا حصہ بنائیں گے, تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام تھا. آج حکومت یہ نہیں کرتی. یہ کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے, تو وہاں کے علماء کو تو کوئی حکومت کا ٹچا نہیں کہتا, اس لیے کہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پابندی لگے گی. سعودی عرب کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ اس نے علماء کے ذمے لگایا کہ بھائی آپ جو قانون پہلے سے مرتب ہے وہ تو ہے, لیکن جدید مسائل میں علماء رائے قائم کر کے قانون کو مرتب کریں, تو بہت اچھا کام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلامی حکومت تھی کہ چونکہ بہت بڑی دنیا میں خلافت عثمانیہ تھی اور وہ آئین کا حصہ تھا وہ لا, مجلۃ الاحکام العدلیہ, عدالتی قوانین, تو گورے بھی اس کی شرح لکھا کرتے تھے بیٹھ کے, سمجھ رہے ہیں. تو بہت سی شروحات اس کی گوروں نے لکھی, انگریزوں نے لکھی ہے. وہ عربی سیکھتے تھے کیونکہ دنیا کی ضرورت تھی وہ. تو حیرانی کی بات یہ کہ ایک گورا اس میں لکھ رہا تھا ایک شرح میں کہ یہ جو علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اقوال ہیں, ابو حنیفہ کا یہ قول ہے, امام ابو یوسف کا یہ قول ہے, فتویٰ اس قول پر ہے. یہ تو خالص علماء کی اصطلاح ہے نا, مفتہ بھی قول یہ ہے. تو گورا لکھ رہا ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول یہ ہے, حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. یعنی کیا اسلام کی ایک وہ گورے کیسے ہمارے ماتحت ہو کے رہا کرتے تھے کہ ہمارے قانون کی شروحات لکھا کرتے تھے. حدیث پہ ایک انگریز نے کام کیا ہے. یہ تو اب تو انٹرنیٹ پہ حدیث کا
ریسرچ کرنا بہت آسان ہو گیا نا, گوگل پہ آپ حدیث کے 2-3 الفاظ لکھو, پوری حدیثیں آ جاتی ہیں. جب تک یہ نہیں تھا, گوروں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں, حدیث کی تحقیق کے لیے نا المعجم جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں دارالفتاء والارشاد میں گورے کی کتاب تھی, اس میں یہ تھا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ ڈالو تو پھر آپ پوری حدیث آپ کیسے, ایک لفظ آپ کو معلوم ہے نا تو اس آپ کے لیے کیسے, وہ پوری عربی میں وہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا سارے اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو گوروں کو پتا تھا یار جیسے چائنا کی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے, نماز ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپی ہم پہن رہے, بنا کون رہا ہے, چائنا بنا. اس کو پتا ہے یار میں مذہب کو مانوں نہ مانوں, ٹوپیاں مارکیٹ میں بکیں گی بہت. تو گورے ہمارے ماتحت رہا کرتے تھے اور ہمارے حکام کی شروحات لکھ رہے ہیں, اور اس میں لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ کا, گورا لکھ رہا ہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے, ابو یوسف کا یہ قول ہے, فتویٰ اس فلاں قول پر ہے, ٹھیک ہے نا, مفتیٰ بھی قول یہ ہے. لیکن وہ ساری چودراہٹ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی ارطغرل ڈرامے تک محدود رہ گئی ہے. تو کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے, اور عمران خان کا بھی یہ خاندانی کام ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کو عمران خان نے ملک میں چلائے. جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا, وزیر اعظم نے بتایا کہ میں نے اس ڈرامے کو ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے, اسی بیس پہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس کا اصل کلچر دکھایا جائے. عمران خان اچھا آدمی ہو یا نہیں ہو, یہ والا کام بہرحال اچھا کیا, کیونکہ میں کہیں کوئی تعریف کر دوں تو میرے پیچھے ایک یلغار کہ اس کو اچھا کہہ دیا تو مہنگائی اضافہ ہو گیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کام اچھے کر رہے بھائی عمران خان دوسری شادی نہیں کر رہا, بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا یہ, ہاں نا. میرے لحاظ سے تو یہ بھی, آپ کو پاس وسائل بھی ہیں, آپ وزیر اعظم ہو, آپ کی صحت بھی ہے, آپ 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو, تو آپ کیوں ایک پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے, ہماری تو کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو سارے کام عمران خان تھوڑی اچھا کر رہے ہیں, مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ والا کام بہرحال کیا اچھا کیا. اس سے کم از کم مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم ہمیشہ سے مکھنچو نہیں رہے ہیں جیسے اب ہے نا ہم. ورنہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا وہ سمجھتی ہے ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں, بیکار فضول. ہماری نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے ہم نے دنیا میں کبھی حکومت ہی نہیں کی ہے, ہمیشہ سے یہی ہمارے باپ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, بڑا خاندانی ہمارا ماضی تھا, بہت خاندانی ماضی تھا ہمارا. دنیا ہم سے پوچھتی تھی, دنیا ہم سے سیکھتی تھی. تو اور یہ زیادہ پرانے قصے نہیں ہیں, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, پورا ہندوستان تو ابھی کی بات ہے. ہندوستان میں تو آپ جو مغلیہ دور حکومت تھا, اور جامعۃ الرشید نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ دیکھ لیے گا. خیر